الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، کل کی مجلس میں ہم نے دعوت کے آغاز کے حوالے سے پڑھا تھا کہ خفیہ دعوت جو تھی اس کا دورانیہ اصحاب سیر کے روایت کردہ جو روایات ہیں 3 سال کا عرصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور کھلی دعوت کا سلسلہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے دور میں جو پہلا فیز آیا، اس پہلے فیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ شعراء ارشاد باری تعالیٰ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی اختیار کریں، ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکائے رکھیں۔ سورہ شعراء کی یہ آیات بینات، اس سورہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سارا کا سارا پس منظر جو ہوگا وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا اور ہم اس سارے کے سارے فلسفے کو سمجھ جائیں گے۔ سورہ شعراء میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اور توحید کی طرف دعوت دینے میں اپنی اقوام کے ساتھ ان کے طرز تقابل کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اسی سورہ مقدسہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، فرعون کے ساتھ گفتگو، ساحروں کے ساتھ مقابلہ، اور پھر دریا عبور کرنا، فرعونیوں کا غرق کیا جانا۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ، ان کی آزر اور ان کی قوم کے ساتھ گفتگو، سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھیوں کا نجات پا جانے کا تذکرہ اور ان کی قوم کے غرق کیے جانے کا ذکر، قوم عاد کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کی گفتگو، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم ثمود کی گفتگو اور اس ناقہ کا قتل کیا جانا، اور پھر قوم ثمود پر جو عذاب آیا اس کا بیان۔ اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو، قوم لوط پر عذاب کا آنا، سیدنا شعیب علیہ السلام کی اصحاب ایکا کے ساتھ گفتگو اور ان پر عذاب کا نازل کیا جانا۔ یہ سارے کے سارے معاملات، یہ سارے کے سارے واقعات، اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا، کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب انہوں نے اپنی قوم کو جنت کی طرف بلایا، جب انہوں نے اپنی قوم کو وحدانیت اور توحید کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا وہ سارا کا سارا ذکر کر کے بتا دیا گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق کی طرف بلائیں، انہیں دعوت دیں، اور ان ساری جو گزشتہ آیات ہیں اس سورہ میں، ان کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اس کا یہ نتیجہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس آیہ مقدسہ پر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، انہیں ڈرائیے۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے اس پر بڑا حسین
الفاظ جو ہیں ان کو سمویا ہے، ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے۔ فرمایا اس حکم خداوندی کی تعلیم کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کفر و شرک کے عادی معاشرے میں ایسے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا جو صدہا سال سے پتھر کے بنے ہوئے اندھے بہرے بے جان بتوں کی پوجا کے متوالے، اس حد تک ان کی اخلاقی گراوٹ تھی، کفر و شرک کے گڑھے میں اس قدر وہ ڈوب چکے تھے، غرق ہو چکے تھے کہ اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا کہ اگر راہ چلتے طہارت کے حصول کے لیے ڈھیلے اٹھائے تو ان میں سے ایک ڈھیلے کو معبود بنا لیا اور باقی ڈھیلے طہارت کے حصول کے لیے رکھ لیے۔ یہ تو ان کا طرز معاشرت تھا کہ اس طریقے سے ان کے ہاں کفر و شرک کی یہ گری ہوئی، جو انتہا درجے کی گری ہوئی خصلت ہے، وہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ اب ایسے لوگوں کو جو ان بتوں کی آن پر اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے سرمایہ سعادت تصور کرتے تھے، چلیں یہ تو ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جی اس زمانے میں شعور یا فہم اس طریقے سے سہولت میسر نہیں تھی جس طریقے سے آج ہے۔ آپ آج ہی دیکھ لیں، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں، اخبارات میں بھی آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہوگا، پھر آپ نے میڈیا پر بھی یہ دیکھا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے واقعات کی آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جسے ہم ترقی یافتہ سو کال ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، اس دور میں بھی آپ کو ملے گا کہ بتوں کے لیے، بے جان بتوں کے لیے کوئی اپنے بچے کو جو ہے وہ قربان کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک بھی سننے کو ملے گا کہ کسی نے اپنی زبان کاٹ دی اس لیے کہ یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی دعوت حق دوں گا، دعوت فکر دوں گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہر ڈرامے، ہر مووی میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہوا، اپنے جھوٹے عقائد کا پرچار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طرح سے وہ اپنے ڈرامے میں ضرور اپنے مذہب کو لے کر آتا ہے۔ آپ ہر ڈرامے میں ان کا مذہب دیکھیں گے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ڈرامہ بنانے والے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ساس بہو کے جھگڑوں سے آج تک باہر نہیں نکل سکے۔ وہ ہماری بیٹیوں کو طلاق جیسا اور معاشرے میں دوستیاں بنانے جیسا اس کے علاوہ کوئی اور کلچر نہیں دکھا رہے، بدقسمتی سے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو صحیح سوچ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ تو وہ لوگ جن کا سارا مطمع نظر صرف اور صرف بت، ان لوگوں کو دعوت دینا صرف فارمیلٹی نہیں، ان کو دعوت بھی ایسی دی جائے کہ ان کے رگو پے میں سرایت کر جائے، ان کے اندر تک وہ دعوت جو ہے وہ گھر کر جائے، کہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ آپ اس معاشرے کا اپنے سامنے اسکیچ رکھیے اور اس کے بعد اس آیا مقدسہ کو رکھیے، آپ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پریشانی کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک ضرور محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتوں تک اسی سوچ بچار میں رہے کہ کیسے ان لوگوں کو دعوت دی جائے، کیسے ان لوگوں کو دعوت دی جائے۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دن رات اسی غور و فکر میں بیت جاتے، دن رات اسی غور و فکر میں بیت جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں انہیں فکر لاحق ہوئی، انہیں پریشانی لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عیادت کے لیے وہ ساری کی ساری حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں فرمایا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن پریشانی اس بات کی ہے، یہ مسئلہ ہے جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو اب آپ کی پھوپھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آل عبد المطلب کو سب کو دعوت دے دیں،
لیکن ابو لہب کو نہ بلانا، وہ فتنہ و فساد کھڑا کرے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو بلا بھیجا، سب کو بلا لیا۔ مفسرین کرام اور اصحاب سیر نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب لوگوں کو جمع فرمایا، اور ان کی تعداد جو اصحاب سیر نے لکھی 45 کے قریب لکھی۔ 45 کے قریب سارے کے سارے بنو عبد المطلب جمع ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ اپنا مدعا ذکر کرتے، ابو لہب نے درمیان میں بولنا شروع کر دیا۔ ابو لہب کی مداخلت کی وجہ سے، اس کے اس کام میں ٹانگ اڑانے کی وجہ سے، وہ جو مجلس تھی اس میں کوئی بات نہ ہو سکی، اور بے سود سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت دی۔ پہلے روز تو یہ معاملہ ہوا کہ ابو لہب کے شور شرابے کی وجہ سے کوئی بات نہ کی جا سکی۔ دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات کہے ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا، اور اس مدعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا معاملہ جو تھا وہ ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ پھر ابو لہب نے اس مسئلے میں ٹانگ اڑائی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معاملات کو صحیح طور پر ان کے سامنے رکھنے نہ دیا، اور اس مجلس کا جو حال ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس مجلس میں جو گفتگو فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں گھر کا سربراہ ہوں، میں اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور پیر کرم شاہ الازہری رحمہ نے ضیاء النبی میں وہ سارا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا کہ آپ نے فرمایا بخدا تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کا تم سے محاسبہ ہوگا، تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کام کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ ابدی یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ بخدا اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آئے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح لے کر آیا ہوں۔ دوسرے لوگوں نے تو ان ارشادات کا معقول جواب دیا، لیکن ابو لہب نے پھر وہی اپنا اندر کی جو خباثت تھی اس کا اظہار کیا، اور وہ کہنے لگا اے فرزندان عبد المطلب، یہی چیز جو یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے ذلت کا، رسوائی کا سامان بنے گی۔ اگر تم ان کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہارا ہاتھ پکڑیں تو ان کو روک لو۔ اگر تم ان کو نہ روک سکے اور خود کو ان کے حوالے کر دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، ابو لہب کی بات سن کر ضبط نہ کر سکیں، ابو لہب کی بات سن کر ضبط نہ کر سکی، کہنے لگیں اے بھائی، کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دو؟ بخدا آج تک ہمیں اہل علم یہ بتاتے آئے کہ عبد المطلب کی نسل سے ایک نبی ظاہر ہوگا، بخدا یہ وہی نبی ہیں۔ ابو لہب کہنے لگا یہ ساری باتیں بے سر و پا ہیں، خوش فہمیاں ہیں، یہ پردہ نشین عورتوں کی باتیں۔ آپ اس سارے واقعے میں جو ہمارا کل کا مجلس ہماری کل کی تھی اس میں بھی
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، اور آج کی نشست میں حضرت صفیہ کا کردار جو انہوں نے بیان کیا، اور پھر ابو لہب نے کیا کہا، یہ ساری پردہ نشین عورتوں کی باتیں۔ اب اس کے بعد ان دو اجتماعات میں صرف آپ کے خانوادے کے لوگ شامل تھے، آپ کے اپنے عزیز و اقربا اس میں شامل تھے۔ اب اس کے بعد تیسرا اجتماع اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سارے قبائل جو ہیں ان سب کو دعوت دی۔ صفا کی پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے اپنی باتوں کا، اپنے مدعا کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو ایک دعوت پر جمع کیا اور ایک ایک کو نام لے کر کہا۔ یہاں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے بلند آواز سے کہا، یا صباحا، میری فریاد سنو۔ عرب کے رواج کے مطابق وہ لوگ اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے سمت دوڑے، اور جو خود نہ جا سکا اس نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اب یہی وہ واقعہ بھی ہوا جو بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ دشمن کے سواروں کا دستہ اس پہاڑ کے دامن سے نکل کر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، بے شک ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں سنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی مرہ، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی زہرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور یہی فرمایا، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ انقذی نفسکی من النار، الگ الگ خطاب کیا، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، یا صفیۃ عمۃ محمد انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا الا ان تقولوا لا الہ الا اللہ، سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اگر یہ بات نہ ہو سکی تو پھر اپنی فکر کر لو۔ میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگ سکتے ہو، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کہو۔ اور یہاں پھر جو اصحاب سیر ذکر کرتے ہیں کہ ان سب کو جب اکٹھا کیا اور سب کو یہ دعوت دی، سب کو یہ بات کہی، ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا۔ ابو لہب پھر کھڑا ہوا اور ابو لہب نے گستاخانہ انداز میں جو جملے کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گستاخی کرنے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جملے اس نے کہے تھے اسے پسند نہ کیا، غیرت الہی اس بات کو اس انداز میں جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ دشمنان رسول کو جواب دینا
یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آج ایک بڑی دل کو دہلا دینے والی خبر آج آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ فرانس نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے گستاخانہ خاکوں پر دوبارہ اپنے اسی پرانے دوغلے کردار کو نبھایا ہے، اور اسے نام دیا جاتا ہے آزادی رائے کا۔ کیا یہ رائے کی آزادی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خاکے بنائے جائیں؟ کیا آپ اسے اظہار رائے کی آزادی کا نام دیتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ملحدین؟ کہاں ہیں وہ ملحدین جن کی جب دم پر پاؤں پڑتا ہے تو بل بلاتے ہیں، بڑا شور کرتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو عدل و انصاف کا پیکر کہتے ہیں اور بڑے انوسینٹ بنتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لبرلز جو بدھا کے مجسمے کو توڑے جانے پر بڑے بڑے ٹویٹ کر رہے تھے، صفوں کے صفحے سیاہ کر رہے تھے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج کہاں مر گئے؟ کیا اگر بدھا کا مجسمہ اگر اس کو توڑنا آپ کی رائے میں ناپسندیدہ ہے، آپ کی دانست میں ناپسندیدہ ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آپ کی رائے میں پسندیدہ ہے؟ تو پھر یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا ہم اپنی زبان سے نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ ملحدین جو ہے نا، یہ بڑا بل بلاتے ہیں اور لوگوں کو بڑا، ایسی کوئی بھی بات ہو جو اسلام کے خلاف ہو تو اس پر بڑا یہ لوگ اچھلتے کودتے۔ اب کون سے بلوں میں چھپ گئے ہو؟ اب کیوں باہر نہیں نکلتے؟ اور ملحدین بھی شیئر کر رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر کبھی کم نہیں ہوگا۔ سن لو، تمام کے تمام منکرین سن لیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، نہ کبھی کسی کے کم کرنے سے کم ہوا ہے، نہ کبھی کم ہوگا اور نہ کبھی کم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ محبت یہاں بستی ہے، یہ محبت یہاں بستی ہے، اور اس محبت کو یہاں سے نکال نہیں سکتے۔ تمہارے اوچھے ہتھ کنڈے تمہارے خون کی گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے اندر کا جو غلاظت کا ڈھیر ہے وہ کیا ہے، تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ اس طرح کی حرکات تو تمہیں آشکار کرتی ہیں۔ اس طرح کی حرکات کرنے سے تو تم لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتے ہو کہ کتنے معتدل ہو، کتنے میانہ رو ہو اور کتنے عادل اور منصف مزاج ہو، سارا کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہیں اس کائنات رنگ و بو میں۔ جو ان کا ہوا زمانہ اس کا ہو جائے گا، جو ان کے مخالف ہوا اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور کبھی بھی اس کو صحیح لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کن سے دشمنی لینے چلے؟ آپ کن سے دشمنی لینے چلے؟ کیا آپ کے معاملات کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے، اگر آپ اس قدر ہی بے باک ہیں اور اظہار رائے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر اگر ہمت ہے اپنا ہمت جو ہے نا اس کی اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھے باہر نکلیں اور ہولو کاسٹ کے بارے میں گفتگو کیجئے، پتہ چل جائے گا کس قدر منصف مزاج ہیں آپ۔ نکلیے گا باہر، کبھی ہولو کاسٹ کے بارے میں بات کیجئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا بھاؤ بکتی ہے، پھر آپ کی اظہار رائے کو صحیح لگام ڈلے گی۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تمام منافقوں کو جو اسلام کے لبادے میں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان لوگوں کا مقدر نہیں تو باری تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اسی غیرت کا واسطہ جو ابو لہب کا جملہ سن کے اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب کی صورت میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی اسی غیرت کا واسطہ باری تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو فنا کر دے، انہیں جہنم رسید کر دے کہ یہ تیرے محبوب کے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کا جو بھی سہولت کار ہے اگر اس کے مقدر اور نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو باری تعالیٰ اسے غارت کر دے۔ اور فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا کا صحیح تصویر بنائے، جس طرح اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے، تیرے زمانے والوں کے لیے بھی، تیرے بعد والوں کے لیے بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو یہ دعوت اسلامیہ کا جو آغاز ہے، جب یہ تیسرے فیز میں شروع ہوا، تیسرے فیز میں داخل ہو گیا، اور سب کو جب اکٹھا کر کے یہ دعوت دے دی گئی، تو اس کے بعد پھر کفار نے ایک نیا جو طریقہ کار تھا نمٹنے کا وہ اختیار کیا۔ میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی بات آج کی جو مجلس ہے اسے مکمل کرتے ہیں۔ کل کی نشست میں ہم دعوت اسلام کی مخالفت کے لیے جو انہوں نے تانے بانے بنے تھے ان کا ذکر کریں گے۔ اب جب یہ آغاز ہو گیا دعوت اسلامیہ کا تیسرا فیز، جس میں کھلے طور پر دعوت دی گئی، اب قریش کو معلوم تھا اس میں موسم حج قریب آ گیا، قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کے متعلق ایسی کوئی بات کہی جائے جس سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو، اور اس بات پر گفت و شنید کے لیے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید کہنے لگا اس بارے میں تم سب ایک رائے اختیار کر لو، تم میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی آدمی ایک دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے، ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ کہیے، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اب یہ کفار کا ٹولہ بیٹھا ہے، ایسے ہی ملحدین بھی بیٹھ جاتے ہیں، چند ایک لوگوں کو بیٹھ کے ان کی بھی باتیں یہی ہوتی ہیں، جی اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے تو تمہارے بڑے بھی ناکام رہے اور انشاءاللہ ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ مسلمان اس دور میں بھی فتح یاب ہوئے تھے، اس دور میں بھی فتح یاب ہوں گے، آنے والے دور میں بھی فتح یاب ہوں گے۔ صرف اتنا ہے مسلمان اس بات کو یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں نے خود کسی کو موقع دیا تب ان کا یہ حال ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی رہو گے، سستی نہ کرو، غمگین نہ ہو جانا، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ اگر تم مومن ہو۔ اب سارے کافر بیٹھے، آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ چند لوگ کہنے لگے جی ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، نہ ان کے اندر کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ گوئی ہے، نہ تک بندی ہے، وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ہم سارے ایکا کر لیتے ہیں کہ ہم کہیں گے یہ پاگل ہے۔ ولید کہنے لگا نہیں، کیا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی کیفیت کبھی دیکھنے کو ملی؟ نہ ان جیسی کوئی معاملے کی کوئی بات نظر آتی ہے، اس بات کو بھی نہیں مانیں گے۔ تیسرا، چلو ہم کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا نہیں، ہمیں فن شعری کی ساری اصناف کا پتہ ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید کہنے لگا کیسا اللہ نے انتظام کیا، کیسا انتظام کیا کہ کافر ہی پلان کر رہے ہیں اور کافر ہی ان کا رد کر رہا۔ اور کہتے ہیں جی جادوگر، کہنے لگا جادوگر بھی نہیں، نہ یہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، نہ ان کی طرح گنڈا وغیرہ کرتا ہے۔
لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم، کافر کہتا ہے اللہ کی قسم ان کی بات بڑی شیریں ہے، جڑ ان کی بات کی پائیدار ہے اور ان کی بات کی شاخ جو ہے وہ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جو جادو ہے جس کی وجہ سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر ان کے درمیان جو ہے شوہر بیوی کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اس تجویز پر یہ لوگ جو تھے متفق ہو گئے، ان کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور یاد رکھیے کتنا حسین اس اللہ نے انتظام کیا، لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی جس کی لگاتار پے در پے حمد کی جائے، پے ہم حمد کی جائے۔ اب وہ کہنے لگے جب ہم کہیں گے محمد تو محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ حمد کیا ہوا، کوئی ایسا نام تلاش کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر سوچا اور سوچ بچار کے بعد کہنے لگے ہم کہیں گے مذمم، میم زال میم میم، جس کا معنی ہے مذمت کیا ہوا۔ اب یہ نام ایک سوچ لیا، اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بڑا حسین جواب دیا، فرمایا وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میرا تو نام محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات تو وراء الورا، ان کے نام نامی اسم گرامی محمد کو بھی کفار کی زبانوں سے محفوظ رکھا۔ جو باری تعالیٰ اس قدر محبت کرتا ہو وہ اللہ اپنے محبوب کی ذات پر کبھی بھی آنچ بھی آنے نہیں دے گا۔ اس لیے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ سراج منیرہ، وہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہیں جاتا، تم جتنا اسے دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کو اور بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔